السلام علیکم۔ ہے عشق جنون ڈرامہ بالآخر اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے۔ شہروز کی حرکتیں بالآخر اس کے باپ کی جان لے بیٹھی اور علی نواز نے مرنے سے پہلے راہم کو بتایا ایک ایسا سچ کہ راہم کی نظروں میں اپنے باپ کی عزت ہی کم ہو گئی اور راہم کی نظروں میں اپنے لیے نفرت علی نواز برداشت نہ کر پایا، جبکہ دنیا سے جاتے جاتے علی نواز نے اپنی پراپرٹی کا 80% اپنے بیٹے راہم کے نام کر دیا۔ آخر ایسا کیا سچ تھا جو راہم کو پتا چلا، یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ کیسے ہوگی۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ بہت ہی سنسنی خیز تھی۔ شہروز پھر سے ایمن کو مارنے کے لیے اس کے روم میں آ گھستا ہے، جبکہ ایمن اور راہم نے پہلے سے ہی یہ سب کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ شہروز کی حقیقت تو اتنی آسانی سے سامنے نہیں آئے گی، یقیناً ہمیں بھی شہروز کی طرح کوئی چال چلنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا ہوتا ہے۔ ایمن راہم کو بار بار فون کرتی ہے کہ جلدی سے گھر آ جاؤ۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ جب وہ گھر میں آتا ہے تو شہروز کو ایمن کے ساتھ دیکھتا ہے، لیکن وہ شہروز کا بھروسہ جیتنے کے لیے کہ وہ اپنے منہ سے سچائی اگلے، وہ ایمن پہ چلانا شروع کر دیتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اسے ایمن کے کریکٹر پہ بھی شک ہے اور اس نے ایمن کا ساتھ دے کے کوئی احسان کیا۔ وہ ایمن پہ چیختا ہے۔ جب وہ ایمن پہ چیختا ہے تو شہروز بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک تو کہہ رہا تھا، یہ ہے ہی تھرڈ کلاس۔ راہم کہتا ہے کہ تو اس کو مار کیوں نہیں دیا، تم نے کیوں زندہ رہنے دیا اس کو؟ روز کوئی نہ کوئی اس کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو شہروز جو کہ اپنے آپ میں بہت زیادہ چلاک بنتا ہے، لیکن یہاں پہ ساری سچائی اگل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے تو اسے مارنے کی کوشش کی تھی اور سارا واقعہ سنا دیتا ہے کہ کیسے اس نے اس کو سمندر پہ پھینکا تھا، لیکن کوئی گاڑی آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ میں نے اور مما نے اسلام آباد میں بھی تو اس کو مروانے کی کوشش کی تھی، آپ کیوں سامنے آ گئے تھے بھائی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی سامنے آنے کی؟ بس یہی الفاظ تو شہروز کے منہ سے سننے تھے۔ اس کے بعد راہم شہروز کو مارنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ عافیہ بیگم اور علی نواز بھی وہاں پر آ جاتے ہیں تو راہم کیمرے کی ساری ریکارڈنگ علی نواز کو دکھا دیتا ہے۔ علی نواز تو ایک دم سے سکتے میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا؟ وہ شہروز کو کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی اولاد ایسی نکلے گی۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ سین جو اس ڈرامے کے تھے وہ یہ تھے کہ علی نواز شہروز کے منہ پہ تھپڑ لگاتے ہیں، ایک نہیں 2 دفعہ تھپڑ لگاتے ہیں تو شہروز چیخ اٹھتا ہے کہ آپ نے مجھے تھپڑ کیسے مارا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ علی نواز کہتا ہے کہ تھپڑ تمہاری جیسی اولاد کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ تو شہروز کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں مر جاتے بابا، اور وہ اپنے والد کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ علی نواز کی آنکھیں تو ایک دم سے کھل جاتی ہیں، وہ سکتے میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا، میرا بیٹا میرا گریبان پکڑ رہا ہے۔ ایمن چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اور عافیہ بیگم بھی آ جاتی ہے اور وہ شہروز کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے اپنے باپ کا گریبان پکڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں عافیہ بیگم بھی شہروز کے تھپڑ تو مارتی، لیکن وہ صرف اسے چیختی ہے۔ شہروز غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد علی نواز اپنی آخری وصیت بھی لکھ دیتا ہے۔ عافیہ بیگم اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، ایک موقع دے دو، میں تم سے شرمندہ ہوں بہت زیادہ، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ علی نواز کو چھوتی ہے تو وہ ایک دم سے گر جاتا ہے۔ یہاں پر عافیہ بیگم چیخنے لگ جاتی ہے، راہم، شہروز جلدی سے ایمبولینس کو بلواؤ، تمہارے باپ کو دیکھو کیا ہو گیا۔ علی نواز کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، لیکن یہ سارا حادثہ ہونے سے پہلے علی نواز راہم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے تو راہم کہتا ہے کہ بابا آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ تو اس پر علی نواز کہتا ہے کہ راہم مجھے تمہیں ایک حقیقت بتانی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، پھر کبھی بات کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے، اب میں مزید تم سے نہیں چھپا سکتا۔ تو یہاں پہ علی نواز راہم کو بتائے گا کہ راہم لے پالک نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی بیٹا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ راہم کی والدہ جو کہ غریب ہو، اس سے علی نواز نے خفیہ شادی کی ہو اور اس شادی کو دنیا کے سامنے نہ لے کر آیا ہو کیونکہ وہ اس کے لیول کی نہیں ہوگی، اور پھر راہم کو ساری زندگی یہی اس نے ظاہر کیا کہ یہ لے پالک ہے تاکہ اسے کسی کو بتانا ہی نہ پڑے کہ اس نے اور شادی بھی کی تھی۔ یقیناً وہ شادی اس کے سٹیٹس کے بالکل برابر کی نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور بتاتا۔ حتیٰ کہ عافیہ بیگم بھی یہ ساری حقیقت نہیں جانتی تھی۔ راہم جب اپنے والد کے منہ سے یہ ساری باتیں سنتا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی۔ وہ کہتا ہے
है कि बाबा आप ये सारी सच्चाई मुझे ना ही बताते तो अच्छा था, मुझे लाइलम ही रहने देते तो मैं सुकून में तो रहता। मैं तो आपको फरिश्ता समझता था, लेकिन मैं भूल गया जान लेने वाले भी तो फरिश्ते ही होते हैं। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप झूठे हैं बाबा, आपकी हर बात झूठी, आपकी मोहब्बत झूठी, आप झूठे। अली नवाज ये सब सुनने के बाद सर झुकाए अपने कमरे में चले जाता है। तभी आफिया बेगम उसके पास आती है और अली नवाज के साथ ये हादसा होता है। अली नवाज को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जबकि राइम उस वक्त घर से बाहर चला गया होता है। जब वो घर में वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसके वालिद को तो हॉस्पिटल ले गए। वो भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ एमन को देख के चीखते हुए कहता है कि एमन बाबा कहाँ है? तो एमन आईसीयू की तरफ इशारा करती है। लेकिन यहाँ पे आपको बताते जाएं कि अली नवाज जिंदगी की बाजी हार जाएगा और राहिम बहुत चीख चीख के रोएगा। यहाँ पर सारी दुनिया में उसने सबसे ज्यादा अपने बाप से मोहब्बत की थी और आखिरी वक्त जाते जाते उसके बाप ने जो सच्चाई बताई थी, इस वजह से वो इतनी अजियत में था कि उसे अपने बाप की मोहब्बत सब कुछ झूठी लग रहा था। इसके बाद आप देखोगे कि ये सब कुछ होने के बाद आफिया बेगम का भाई, जो कि इनका खानदानी वकील भी होता है, उसी के पास अली नवाज की आखिरी वसीयत होती है। वो सारी फैमिली को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि अली नवाज भाई ने जाते जाते अपनी सारी प्रॉपर्टी का 80% राहिम अली नवाज के नाम किया है और इसके अलावा उनकी ये ख्वाहिश है कि आफिया बेगम और शहरोज अब इस घर में तुम दोनों नहीं रहोगे, या हो सकता है कि राहिम और एमन को वहाँ से जाने का वो बोल के गया हो और शायद वो घर उसने आफिया बेगम के नाम कर दिया हो, बाकी सारी प्रॉपर्टी राहिम के नाम कर दी हो। लेकिन यहाँ पर आपको बताती चलूं कि आप देखोगे कि राहिम वो सारी प्रॉपर्टी आफिया बेगम को दे देगा और एमन के साथ यहाँ से चला जाएगा इन सबसे दूर, क्योंकि वो पुरसुकून जिंदगी एमन के साथ गुजारना चाहता है। अब तक सारे रिश्ते उसको झूठे ही मिले हैं, सिर्फ एमन की मोहब्बत थी जो सच्ची थी। इसीलिए राहिम एमन की मोहब्बत बचा के इन सारे रिश्तों को ठोकर मार के यहाँ से दूर चला जाएगा और जाते जाते शहरोज को कहेगा कि यही वो प्रॉपर्टी है जिसके लिए तुम क्या कुछ करते थे, तो रखो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास। हो सकता है यहाँ पे आफिया बेगम राहिम को रोक ले या रोकने की कोशिश करे। तो इस तरह से ड्रामा बहुत ही सनसनीखेज हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।